رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت ماں پرنسپل صاحب زی وکار اساتذہ کرام تشنیگان علم و ادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میں محمد عباس میر آپ کے سامنے آج ایک تقریر کرنے آیا ہوں۔ میری تقریر کا موضوع ہے کہ تعلیم کی اہمیت، تعلیم ہمیں کیوں ضروری ہے اور ہمیں کن چیزوں سے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو ایک انسان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی اس کے لیے ہوا ضروری ہے۔ آکسیجن سمجھتے ہو نا؟ جتنی ایک انسان کے لیے آکسیجن ضروری ہے اتنا اس کے لیے تعلیم بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک انسان کو چاند پر پہنچنا ہے تو اس کے لیے اس کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ اگر ایک انسان کو انجینئر بننا ہے تعلیم کی ضرورت پڑے گی، اگر ایک انسان کو ڈاکٹر بننا ہے یا آرمی مین بننا ہے اس کے لیے بھی تعلیم کی ضرورت پڑے گی۔ یعنی کہ اگر کسی بھی فیلڈ میں ایک انسان کو جانا ہے تو وہ بغیر تعلیم کے وہ گول حاصل نہیں کر سکتا ہے جو اس کو ضرورت ہوتی ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا جہاں اس کو پہنچنا ہے، کیونکہ تعلیم کی وجہ سے ایک انسان چاند پر پہنچ سکتا ہے نا۔ اگر میں یہ کہوں کہ اگر ایک والدین ایک بچے کو اسکول بھیجے گا اور وہ بچہ اس والدین کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا، اپنا علم حاصل کرے گا، تب جا کے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، تو اس والدین کی جو سختیاں ہیں وہ دور ہو سکتی ہے، اس والدین کی سہولیات ہو سکتی ہے، وہ والدین فخر سے کہہ سکتا ہے کہ ہاں میرا بچہ جو ہے وہ یہ بل انجینئر بنا ہے، وہ ڈاکٹر بنا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہیں کہ اگر ایک والدین بچے کے ہاتھ میں 500 کا نوٹ بھی دے دے اور کہے گا کہ تجھے تعلیم حاصل کرنی ہے تو وہ بچہ یہ دماغ میں بٹھا لے کہ یہ پیسے میرے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں ملے، لیکن ان پیسوں کی وجہ سے میں کل اپنے باپ کی مدد کر سکوں، یہ پیسے مجھے اس کام میں ضرور مدد کرنے چاہیے، کیونکہ ان پیسوں کا مطلب ہے کہ اس کا باپ سوچتا ہے کہ یہ کل میرے لیے کچھ بنے، اپنے بچے کے لیے جو پیسے جمع کرتا ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، ہے نا۔ اگر ہم کشمیری میں ایک شاعر نے لکھا ہے کہ روز پہرن اچ سپدے نندری ناش، روز پہرن اچ سپدے نندری ناش، تارکن ہے گرد کرک رائی حساب، تارکن ہے گرد کرک رائی حساب، یل پرک دل دست پرزن شوق سان، یل پرک دل دست پرزن شوق سان، میرے اچانن سوالن ہن جواب۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر تیرے کو پڑھنا ہے تو دل دے کے پڑھنا، ایسا نہیں کہ تو گھر سے آ کے یہاں پہ بیٹھے گا، اس کو دل دینا تو نہیں کہتے ہیں نا۔ باپ کیا سوچتا ہے؟ باپ کہتا ہے کہ ہاں میں نے ایک بچہ تو بھیجا ہے نا، وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کرے گا، اگر میرے بچے کا سر اونچا ہوگا تو اس سے میرا سر بھی اونچا ہے، کیونکہ جب ایک اولاد کا سر اونچا ہوگا تو باپ کا سر خود بخود اونچا ہو جاتا ہے۔ اور یہ شاعر کہتا ہے کہ اگر تو کہیں کچھ حاصل کرنے جاتا ہے تو اس کو حاصل کر، ایسے مت سوچ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ٹائم بہت کم